हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब हो। होपफुली यू आर गुड। तो आज आप सोच रहे होंगे यकीनन कोई बहुत अच्छी बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी होगी जिसके बारे में हम उनकी बायोग्राफी आपसे शेयर करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ। ऐसी शख्सियत जो बागो बहार शख्सियत थी, बहुत अमेजिंग शख्सियत थी। और उनका नाम मैं पहले ही बता दूं ताकि जो मैं उनके बारे में कह रही हूँ आया वो ठीक है, उनसे रेलेवेंट है यकीनन। हमारे रिनाउंड शायर, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। एक फिल्म गुड्डा गुड्डी डायरेक्ट की 1956 में। गोया मल्टी टैलेंटेड आदमी थे और हर जगह अपने टैलेंट की वजह से हर दिल अजीज हो जाते थे। जी हाँ, हमारे बहुत ही सबके फेवरेट ख्वाजा परवेज साहब, जिनके गाने फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। उन्होंने 56 या 57 में गाना लिखा जो माला बेगम की आवाज में था, दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। दिस वॉज हिज फर्स्ट सॉन्ग, फिल्म सॉन्ग। 1932 में 1932 में पैदा हुए। इंडिया के शहर अमृतसर में एक कश्मीरी घराने में उनका जन्म हुआ और फिर माइग्रेट करके जब पाकिस्तान आए तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम जो है वहाँ से फारिगुल तहसील हुए, यानी कि ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से की। फिर फिल्मों में आए। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने खूबसूरत फिक्रा कहना है और ख़ास तौर पे मुझे तो वो ढूंढ के ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात करते थे जिसे मैं चिढ़ूं और मैं तंग आकर उन्हें करारा जवाब देती थी। और इस बात को वो खुद भी बहुत इंजॉय करते थे और कहते थे इंटेलिजेंट लेडी। कहते हैं ना कि ब्यूटी विद द ब्रेन। तो इस तरह वो कहते थे मुझे कि आप हसीन भी हैं और ज़हीन भी। तो बहरहाल ज़हीन तो वो खुद भी थे बहुत अच्छे, और उनकी आंखें भी वाकई, उन्होंने एक गाना खुद अपनी आंखों पे लिख डाला मेरा ख्याल है। वो गाना था सुन वे बलौरी अख वालिया। कहती थी ख्वाजा साहब अपनी तारीफ आप करना बड़ा अजीब सा लगता है, क्यों लिखा आपने गाना सुन वे बलौरी अखवालिया। तो हंस पड़ते थे, कहते थे कि आप बात की तह तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद तेरे बिना यूं घड़ियां बीतती जैसे सदियां बीत गई। इसके बाद संग दिल के गाने और फिर आईना फिल्म का गाना, ये शुरू के उनके शाहकार गाने हैं। तुम ही वो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। नाज़रीन, ये फिल्म मैंने अपने स्कूल की बच्चियों के साथ, अपनी स्कूल फेलोज के साथ, क्लास फेलोज के साथ देखी थी, जो कि हमें मिस लेके गई थी बुध को। गुजरात में एक फीमेल के लिए, फैमिली के लिए लेडीज शो होता था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 1 रुपया इकट्ठा किया था उसकी टिकट के लिए। तो हम स्कूल की तरफ गए थे, तो वो गाना तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तो फिर वो दीबा बेगम और मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारे गीत उन्होंने ऐसे लिखे, उर्दू के, पंजाबी के, बहुत खूबसूरत गाने लिखे। आप उठा के देखेंगे तो हर सुपरहिट गाना उनका आपको खासतौर पे पंजाबी फिल्म का नजर आएगा। फिर वो बहुत ज़्यादा, उन्हें काम करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, इंसान ओवरकम करता है और उसको उस चीज़ पे अपनी पर्सनालिटी, अपना दिमाग, अपना ज़हन, यानी एक्सपीरियंस गेन करता है तो छा जाता है। इसी तरह वो पंजाबी फिल्मों के हर तरह के गाने लिखते रहे हैं और हम कहते थे, और कई गानों का हम कहते थे ख्वाजा साहब ऐ की लिखे, कहते किचन भी तो चलाना है ना। बहरहाल एक गाना था उनका, वो स्टूडियो में दाखिल हुए तो म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर
ان کا انتظار کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب آئیں، خواجہ صاحب آئیں. خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے؟ تسی ہن جلدی جلدی گانا لکھو، میوزک ڈائریکٹر تہاڈا انتظار کر رہے نے. کہتے وہی گل ہے وے میرا موڈ نہیں بن رہا. کہندی تہاڈا موڈ کیویں بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب مجرا لکھنا ہے تو آپ کا موڈ کیسے بنے گا آپ بتائیں. تو وہ کہتے ہیں مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے. اس پہ تمام لوگ ہنس پڑے اور یہی اس گانے کا مکھڑا تھا، یعنی استائی یہی تھی کہ مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے. تو اب اکثر وہ اسی طرح آتے تھے تو پروڈیوسر سے کہتے تھے کہ مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے. واقعی ایک جملہ ہوتا ہے، یہ ایک فقرہ ہوتا ہے جو برنوں کے زباں سب کے ہو جاتا ہے، چاہے وہ مزاح میں ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. کوئی خوبصورت فقرہ ہٹ ہونا، اٹس نو جوک، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. اور اس فکرے میں ریالٹی آف لائف کے واقعی انسان کام کرتا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. اتنا سپر ہٹ گانا پیار بھرے دو شرمیلے نین، یہ گانا تو اتنا مشہور ہوا، اتنا ہٹ ہوا. اور ایک گانا تھا مجھے دل سے نہ بھلانا، اور بہت سارے اس طرح کے خوبصورت گانے، خوبصورت شاہکار انہوں نے دیے اور فلموں کو ہٹ کروایا. آج بھی آج بہت سارے گانے ایسے ہیں. پھر وہ گانا تھا منڈا شہر لاہور دا میرے دل تے تیر چلاوے. یہ ایسے گانے تھے جو ہر شخص گاتا تھا اور فلم کو اس لیے دیکھنے جاتے تھے کہ اے گانا ادے وچ سنوے بلوری اخوالیا انور ہٹ ہوئی اور میڈم نغمہ چھا گئی اور میڈم نغمہ کو اس سے بہت زیادہ شہرت ہوئی. تو بہرحال ان کا کوئی ایک گانا ہو تو ذکر کرے. بے شمار گانے ان کے قلم کے نوک سے نمودار ہوئے اور اپنا سحر، اپنا جادو اس طرح بکھیرا کہ آج تک لوگوں کے دل میں وہ گانے بھی نقش ہیں، وہ باتیں بھی نقش ہیں. اور میرے ساتھ میرے ہسبینڈ کے بہت دوست تھے، جمال پاشا صاحب کے دوست تھے، تو ان کا مجھے چھیڑنے کا انداز ذرا دیکھیں. کہتے لو جی، میں فرینڈس میں بیٹھے تھے باجی شمیمارا کے گھر، سارے بیٹھے تھے، کوئی ڈنر وغیرہ تھا، تو مجھے کہتے کہ پاشا صاحب اور میں بیٹھے ہیں. پاشا صاحب کے بہت مداح تھے کیونکہ پاشا صاحب، جمال پاشا صاحب، بلکہ میں کہوں گی کیپٹن جمال پاشا صاحب، دوستوں کو دعوتیں کرنے، کھلانے پلانے، سیر و سیاحت، بہت دل والے ہوتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے نصرت فتح علی خان صاحب کو گھر پہ انوائٹ کیا اور بڑی اچھی کڑھائی بنوانے خود چلے گئے گوال منڈی اور مکھن کی کڑھائی بنوا کے لائی. اس دعوت میں بھی خواجہ پرویز تھے. تو وہاں پہ ہمارے گھر میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو لوگ سارے بیٹھے، پاشا صاحب کے دوست بھی، میرے فرینڈس بھی تھیں. تو ایک جملہ انہوں نے کہا، کیونکہ میں کام کر رہی تھی اور کھانا سرو کر رہی تھی، تو مجھے چھیڑنے کے لیے انہوں نے کہا لو جی، پاشا صاحب یاراں دے یار نے، پاشا صاحب خرچ کرن چ دریغ نہیں کردے، پاشا صاحب محبت کرنے والے آدمی نے، اپنے علاقے دے سردار نے، یہ ہے وہ ہے بڑا انہوں نے کر کے ایک نا دیکھو نا کڈے پیار نال سانو سرو کر رہے نے، محبت کر رہے نے، سب نو پیار کرتے نے، سب لوگ عزت کرتے نے. مجھے دیکھ کے کہتے پر خامد ٹکے دے نہیں. سارے لوگ بے شمار ہنس پڑے. میں کہا خواجہ صاحب آپ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ میں جب تک آپ مجھے چھیڑ نہ لیں، مجھے کچھ نہ کچھ کہہ نہ لیں. تو اتنا پیار یہ ان کے ساتھ بھی تھا. اور میں چونکہ ہر وقت اکثر ان سے ملنا جلنا رہتا تھا، اچھا جملہ میں نے بھی کہنا، اچھا جملہ انہوں نے بھی کہنا. شعر و شاعری میں بھی لڑائی ہوتی تھی اور شعر و شاعری میں گفتگو بھی ہوتی تھی. اور کہتے تھے کہ پاشا صاحب امیر آدمی نے اینا دی نبھ جانی ہے. اور واقعی نبھتی تو محبت سے ہے، پیسے سے نہیں نبھتی. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے. تو یہ چیز میں مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے کہ ہمیشہ سرمایہ دار ہیروئن لے جاتے ہیں تے جڑے شاعر تے اسی لوگ ہونے ہیں وہ ویکھدے رہ جانے ہیں. تو یہ ان کے خوبصورت جملے تھے جو لوگ انجوائے کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ جس محفل میں جاتے تھے
ہر دل عزیز ہوتے تھے، چھا جاتے تھے. ان کے بڑے بڑے شاہکار گانے، ان کے بڑی بڑی شاہکار ڈائلاگ، اور کمپیئرنگ بھی کرتے تھے. اور مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ میں کمپیئرنگ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی یا کہیں کرتی تھی تو مائک لے لیتے مجھ سے، کہتے بس اب یہ تمہیں نہیں ملے گا، اب تڑپیں آپ. تو میں واقعی میں کہتی تھی 1 منٹ ذرا دینا ہے، ایدے کرنٹ آ رہا ہے. تو بڑی دفعہ میں نے مائک چھین کے خود بولنا شروع کر دیا. بہرحال یہ حسین لمحات تھے زندگی کے، اور ہم لوگ اس چیز کو بہت انجوائے کرتے تھے. اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، محبتیں چھوڑ جاتے ہیں، خوبصورت قصے اور واقعات چھوڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. چونکہ کشمیری تھے، دال چاول کا بہت شوق تھا، کھانے کے بہت شوقین تھے، اچھا کپڑا پہنتے تھے، اچھے فقرے بولتے تھے اور اچھا لکھتے تھے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت میں جگہ دے، اور ان کے جو بھی پیچھے پیار کرنے والے، ان کے فین، ان کے رشتہ دار، ان کے لواقین، اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. 2011 میں 20 جون کو ان کا انتقال لاہور میں ہی ہوا، تو آج تک ہمارے دلوں میں، سماعتوں میں اور سوچوں میں ہے. اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.